چونکہ اہل بیت نو قرآن دے نال ہمیشہ مننے کدی بھی قرآن نو کافی نہیں سمجھے. اس واسطے ساڈا مکتبہ فکر الگ ہے. اصل چ ذوالجناح دی گل نہیں، ماتم دی بھی گل نہیں، علم دی بھی گل نہیں، کالے کپڑے دی بھی گل نہیں. یہ اور گل یہ بعد دی گل. جڑا بنیادی موقف ہے نا ساڈا بنیادی موقف ہے کہ اساں قرآن ادھر رکھو، میں نہیں چاہیے بلکہ اردو نے قرآن ادھر اپنے رکھو. اساں جڑا موقف اختیار کرنا ہے قرآن دے متعلق، اساں نہیں اپنے کولو گل کرنی، سانو نہیں پتہ ہے کی ہے. وہ بندے ہن ٹر گئے نے دنیا تو جڑے آندے سن کافی ہے. وہ حشر والے دن تے کدھر ملاقات ہو ہی جائے گی نا. میں کدی کدی سوچنا حشر والے دن انہاں چوں مل گیا نا بندہ جڑا آندا سی مینوں کتاب کافی ہے، انہوں حشر والے دن جے مینوں خیال رہا چیتا رہا تو میرا دل ہے بھی انہوں ضرور پوچھاں کہ جے ایک کافی ہے تے الف لام میم کی ہے، الف لام را کی ہے، کاف یا ہا عین صاد کی، تا ہا کی، یا سین کی. نہ ایدہ کسے شیعہ ترجمہ کیتا ہے نہ قبلہ کسے اہل سنت نے کیتا ہے. یہ حروف مقطعات نے تے باقاعدہ قرآن دیاں آیتاں. الف لام میم باقاعدہ آیت ہے، ایک مکمل آیت ہے. تا ہا مکمل آیت ہے، یا سین مکمل آیت ہے، کاف ہا یا عین صاد مکمل آیت ہے، الف لام را مکمل آیت ہے. تھلے ترجمہ نہ شیعہ لکھ دیں نہ سنی لکھ دیں. یہ کی نہیں، یہ اللہ تے پیغمبر دے درمیان کو کوڈ ورڈ نے. جبریل آ کے دس دیتا پی اللہ پہ فرما دے نے الف لام میم، پیغمبر آ کے ٹھیک ہے میں نے سمجھ آ گئی. اللہ پہ فرما دے الف لام را، پیغمبر آ کے ٹھیک ہے میں نے سمجھ آ گئی اللہ میں نے کی کہنا چاہتا. یہ اللہ تے درمیان قبلہ اے راز نے تے قرآن چھوڑ بھی موجود نے. ساڑھے سامنے کیوں رکھے نے جدو سانو دا مطلب ہی نہیں سمجھ آؤں دا، سانو دے معنی سمجھ نہیں آؤں دے، سانو دا مفہوم ہی سمجھ نہیں آؤں دا. ساڑھے سامنے کیوں نے؟ الحمدللہ رب العالمین دا ترجمہ موجود ہے، بلہ زوالین دا ترجمہ موجود ہے. الف لام میم دا کوئی نہیں. اگو ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ دا ترجمہ موجود ہے. وہ الف لام میم آیت ہے ساڑھے سامنے میں پڑھی بھی ہے، سمجھ بھی کوئی نہیں. جیڑی شاید ہی سمجھ کوئی نہیں وہ سانو ساڑھے سامنے کیوں رکھی گئی؟ اگر میں ایک کتاب دے جاؤں تو انہوں چھپوا کے جاپانی زبان ہے تے میں آکھاں مفت پہ ونڈنا سارے پڑھے. جاپانی زبان دی کتاب چھپوا کے پیسے بھی لاؤں تے تقسیم کر جاؤں تو ساں بیچے چھلیاں ہی لپیٹنی ہے. تو ساں کی ردی شدی بنا لو گے اور کی کرنا ہے کپڑیاں چھڑیاں لپیٹو گے. جدوں اتھے زبان سانو آؤندی ہی نہیں، اتھے کتاب جاپانی زبان دی تقسیم کرن دا کی مطلب ہے؟ ہر بندہ کہ گلہ دے بندیا یا ایدہ کو ترجمہ کرا کے دے. یہ ساڑھے کیڑے کام دی ہے؟ ساڑھے کیڑے کام دی ہے؟ پوچھنا چاہیے دا ایک واری اللہ پاک نو کلیوں بے کے کہ جدو الف لام میم دی سانو سمجھ ہی نہیں سی ہونی، الف لام را دی سانو سمجھ ہی نہیں سی ہونی، تیرے تے پیغمبر دے درمیان گل ہو گئی. یہ ساڑھے سامنے کیوں رکھی ہے؟ ساڑھے سامنے جڑی مینوں سمجھ آئی ہے میں دسنا، جے سمجھ رل گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی رلی تے اپنی اپنی سمجھ ہے. مینوں یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ نے ایسیاں آیات جڑیاں ساڑی عقل وچ کدی نہیں آ سکتیاں وہ ساڑھے تک پہنچا کے سانو مت دیتی ہے. کچھ میں ایسے بھی بھیجنا جنہاں نو صرف مننا ہے، سمجھن دی ضرورت بس مننا، تسلیم کرنا ہے. الف لام میم آیت ہے، الف لام را آیت ہے، کاف یا ہا آیت ہے، ہا میم آیت ہے. بھئی آیت دی تسلیم تے کرنا نا، آیت ہے نا یار، آیت ہے بس ختم ہوگی. انہوں سمجھنا ضروری نہیں. علامہ تعارف جوہری صاحب نے نا یہ جلد لکھنی شروع کی تھی تفسیر قرآن، وہ 2 جلدہ آئیاں تو پھر وہ نہیں آئی پتہ نہیں کیوں. 2 جلدہ میرے کو ہے احسن الحدیث، 2 جلدہ علامہ تعارف جوہری. انہوں نے الف لام میم دے ذیل چ لکھیا کہ حروف مقطعات جڑے نا جی انہاں دے مقررات آئے نے. الف کئی باری آیا، میم کئی باری آیا، را کئی باری آیا. وہ مقررات نے کئی باری بار بار ہوتا. وہ آندھے نے اگر انہاں سارے حروف چوں مقررات حذف کر لیے، مقررات دا مطلب جڑے دوبارہ آئے، الف 3 باری آیا ایک باری رکھ لو، میم 3 باری آیا ایک باری رکھ لو، را 4 باری مثلا آیا ایک باری رکھ لو. اگر مقررات حذف کر لے جاننا تے کل حروف ہے 14 بن. مقررات حذف کر لے جان تے کل حروف جڑے انہاں چ استعمال ہوئے نا حروف مقطعات او 14 بن گئے. لوگیا جڑا نہ رہا ہے
یہ نعرے دا میں ترجمہ میں یہ ترجمہ کر دینا. یہ نعرے دا ترجمہ یہ بنتا ہے ہونا ہے کہ نہ انہاں 14 دی سمجھ آئی ہے تے نہ انہاں 14 ہادیاں دی سمجھ آئی ہے. انہاں نو بھی مننا ضروری ہے, انہاں نو بھی مننا ضروری, تسلیم کرنا ضروری. میرا خیال ہے کہ جدو سانو قرآن دی آپ سمجھ نہیں تے اہل بیت اطہار کو سمجھن دی کوشش کریے. اے جڑی آیت مجید ہے نا یہ پورے پاکستان چوں ڈسکس ہو رہی ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. اچھا وہ ایک ہور نال لائن میں جسے چاہتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا. چلو کام مکا. یہ مطلب جن ہدایتیں نے اللہ چاہیا کہ انہوں ہدایت آ جائے, تے جن بے ہدایتیں نے اللہ چاہیا پہ بے ہدایتیں رہ جان. تے حشر والے دن حساب کتاب کہدا ہونا؟ حساب کہدا ہونا بندیاں دا کہ اللہ دا؟ یارا تواڈے علاقے زبان میری سمجھ آ رہی ہے اتھے ساڈا صاحب ہونا نعوذ باللہ یا اللہ صاحب اللہ ساڈا صاحب حساب او دا ہوندا ہے, امتحان او دا ہوندا ہے جدے عمل تے جزا ملے, اچھے عمل تے جزا ملے تے برے عمل تے سزا ملے. یہ مطلب حشر والے دن جزا دا نہ جنت ہے, سزا دا نہ جہنم ہے. جی اساں وچ کیتا ہی کچھ نہیں تے سزا جزا کا دی ہے. شکریہ کہ بھائی اللہ جنوں چاہتا ہدایت دیندا, اللہ جنوں چاہتا گمراہ کردا. ایک گل انہاں لوگاں دی ہے جڑے اہل بیت دے مذہب تے نہیں, جڑے اہل بیت کو دین نہیں سکھتے انہاں دی گل. انہاں ایک اور بھی گل کیتی تو عزو من تشاء و تذل من تشاء, جنوں چاہے وہ عزت دے چھڑے ایویں ہی تے جنوں چاہے وہ ذلیل کر چھڑے. یہ گل کیویں دی جنوں چاہے عزت دے چھڑے؟ حضرت موسیٰ صاحب عزت نے فرعون ذلیل ہے, ابراہیم صاحب عزت نے نمرود ذلیل ہے, مصطفیٰ صاحب عزت نے ابو جہل ذلیل ہے, حسین صاحب عزت ہے یزید ذلیل ہے. ہن کی خیال ہے تہاڈا پہ جی انہاں چاہیا ادھر عزت دے چھڑی ادھر چاہے ذلت دے چھڑی؟ کی بندے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جڑا صاحب عزت ہے او دا کمال کوئی نہیں تے جڑا ذلیل ہے او دا قصور کوئی نہیں؟ جی کی بندے ثابت کی کرنا چاہتے ہیں کہ جڑا صاحب عزت ہے او دا کمال کوئی نہیں, اللہ انہوں عزت دے چھڑی, تے جڑا ذلیل اللہ کیتا ہے او دا قصور کوئی نہیں, اللہ ایویں ذلیل کر چھڑے. مذہب اہل بیت تے جڑے بندے بیٹھے نے میں انہاں دی گل کر رہا ہوں. اساں وہ مذہب اختیار کیتا ہے جن نے اپنے اصول دین چ نبوت تو پہلے, امامت تو پہلے, قیامت تو پہلے عدل منوائے. مہربانی کے بلا میں پہنا توحید 5 اصول دین نے جڑے شیعہ دوست تشریف فرماؤ. توحید, چلو اے فجر تو بعد کڑی نماز ہوندی نال دے کولوں پوچھ کے دس لو, نہیں پتا تے کی ہویا یار. جڑی گل دا نہ پتا ہوے نال دے کو پوچھ بھی نہیں سکدا ہے. فجر تو بعد جڑی نماز ہوندی او کیڑی؟ ظہر, ظہر تو بعد عصر, عصر تو بعد مغرب, مغرب تو بعد عشاء. مہربانی بس انجے ایک 5 ہو گئی. اصول دین بھی 5 ہیں انجے ہی بس جویں تہاں دسیا پتہ سارے ہوں. اصول دین چ پہلا توحید ہے, توحید تو بعد اے تہاڈی خیر ہوئے عدل ہے. اے عدل ہے, توحید تو فوراً بعد عدل ہے. مذہب شیعہ وچ جدو انہوں ایک من لینا نا پھر فوراً انہوں عادل من. شکریہ نوجوان ذرا سمجھ لیں, جدو انہوں ایک من لینا نا فوراً عادل مننا ہے. نبوت دا بعد چے, نبوت بھی بعد چے. بھائی ترتیب دیکھو نا, نبوت, امامت, قیامت, یہ 3 چیزاں بعد چ نے. پہلے جنہوں ایک مننا ہے انہوں عادل مننا ہے کہ جڑا او ایک او عادل ہے. جدوں اسی انہوں عادل مننا گے نا ادو ساڈا مکتبہ فکر واضح ہوئے گا کہ اللہ ایک ہے تے اللہ عادل ہے. عادل دا مطلب ہے کہ ظالم نہیں, عادل دا مطلب ہے کہ ظالم نہیں. او عدل کرتا ہے, او ظلم. شکریہ جناب. اے دا مطلب ہے جدوں اساں اللہ نو عادل من لینا پھر ساڈا مذہب سانو آندا ہے ہن نبی نو نبی منو, امام نو امام منو تے قیامت نو قیامت منو. کیوں؟ ہن تساں انہوں عادل من لینا, ہن تانوں سمجھ آ گئی ہے او جنوں نبی بناندا ہے او بھی عدل دے مطابق بناندا ہے, جنوں امام بناندا ہے او بھی عدل دے مطابق بناندا ہے, اور قیامت والے دن بھی ظلم نہیں کرے گا, بس عدل کرے. لو جی یہ آرام ہو گیا. مہربانی شکریہ.
مہربانی یہ مطلب ہے اللہ جنہوں نبی نبوت تے فائز کیتا ہے عدل دے مطابق تے جنہوں امام بنائے عدل دے مطابق تے حشر والے دن بھی عدل کرے گا مک گئی گل یہ مطلب جے وہ عادل ہے تو انج نہیں ہو سکتا کہ عادل جنہوں چاہے عزت دے چھڑے کیا بات ہے جنہوں چاہے ذلیل کر چھڑے تے جڑا عادل ہے جنہوں چاہے ہدایت دے دے تے جنہوں چاہے بے ہدایت گل کرو کرنا نہیں اے اختلاف ہے پوری دنیا نال ساڈا کوڑے دا اختلاف نہیں اللہ دے بندیا کئیاں تھاواں تے کوڑے نہیں نکلتے اوتھے علام برآمد ہوندے کئیاں تھاواں تے نیری دعا ہوندی گل نہیں اے اصل گل ہے اللہ نو اساں عادل مننے جدوں دا عادل مننے نا ادو بعد ساڈا مذہب دنیا تو مختلف ہویا کیوں اللہ ای عدل تو بعد نبوت اگے کی امامت بس اینی گل ہے جس عدل نال اس نبی نو نبی بنائے نا اسے عدل نال امام نو امام بنائے نا کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے وہ یار جدو عادل ہے تے اسی پاگل ہاں کہ نبی نو معلم بنائے تے بعد جی امام کسے انپڑھ نو بنا دے کی کرتے ہو وہ جدو یعلمہم الکتاب والحکمہ جدو نبی انہوں بناندہ جڑا کتاب و حکمت دا عالم ہے جڑا حکمت دا بھی عالم ہے جڑا کتاب دا بھی عالم ہے یہ دا مطلب نبی نو اسے انپڑھ کیوں نہیں بنیا اس واسطے کہ اللہ عادل ہے وہ انپڑھا نو سمجھان واسطے انپڑھ نو نہیں بھیجدا یعلمہم الکتاب والحکمہ اس پیغمبر نو معلم بنا کے بھیجے ہے علم دا بھی یہی معلم ہے حکمت دا بھی یہی معلم ہے پھر او دے عدل دا تقاضا ہے نبوت تو بعد امام انہوں بنائے جدے متعلق نبوت فرمائے انا مدینہ تو علم والی انبابوہا انا دار الحکمت والی انبابوہا اگر میں علم کا شہر ہوں تو بھی دروازہ علی ہے حکمت کا گھر ہوں تو بھی دروازہ علی یہ اللہ دا عدل ہے شکریہ میں خیر ہوں میرے محترم سامعین اس ہدایت دے متعلق بھی مہربانی فرمان بندے غور و خوض کرن او عادل ہے وہ ایویں جنوں چاندہ عزت دے چھڑتا ایویں جنوں چاندہ ذلیل کر دینا بالکل بھی نہیں اے منڈے بیٹھے نے چھوٹے اے سکول پڑھ دیں یہ پاس بھی ہو جاندے نے کسے ویلے فیل بھی ہو جاندے یہ جڑا پاس ہوندا ہے وہ آندا میں پاس ہویا تے جڑا فیل ہوندا وہ آندا مینوں کسے فیل کر چھڑے تو سا غور نہیں فرمایا جڑا پاس ہوندا ہے وہ آندا میں پاس ہویا میں پاس جڑا فیل ہوندا وہ کدی نہیں منیا میں فیل ہویا وہ آندا یار میں تو پیپر کمال دے دیتے یہ پتہ نہیں مینوں کنے فیل کر چھڑے کیسی گل ہے یہ دا مطلب ہے کہ بچیو فکر نہ کرو جڑا پاس کردا ہے وہی فیل کردا ہے جڑا پاس کردا ہے وہی فیل کردا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ماسٹر اپنی مرضی نال بیٹھ کے جنوں مرضی ہے پاس کر چھڑے تے جنوں مرضی ہے ہاں گھر بہ کے انج ہو سکتا نہیں تے جے مرضی اس اپنی کرنی ہے تے پیپر کیوں لیندا بولو نہ پڑھے لکھے بندے بولو گورنر صاحب اتوں دے اٹک دے ہے یہ مطلب پڑھا لکھا علاقہ ہے نا سارے پنجاب دے تسی گورنر لگے ہو پرانے زمانے سے لوگ آتے ہیں تو ایتھے گورنر لگا ہے یقین کرو پرانے زمانے جدو بندہ گل کرتا ہی نا میں جی کراں گا ہوندا تو ایتھے گورنر لگا وہ اٹک والے تسی تے ساڈے تے گورنر لگے ہو سارے پنجاب تے ایتھے بھی گل سمجھانی پئی تے بڑی عجیب گل ہوے گی مہربانی فرماؤ میں عرض پہ کرنا بھئی ماسٹر گھر بہ کے پاس کر چھڑدا تے گھر بہ کے فیل کر چھڑدا تے پیپر کیوں لیندا یہ مطلب ہے جڑا پیپر لیندا ہے نا وہ پیپر ویکھ کے پاس کردا ہے تے پیپر ویکھ کے تہاڈی خیر وہ فیل کردا ہے اللہ فرماتا ہے لَبْتَلَيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہم نے تجھے امتحان میں ڈالنے کے لیے دیکھنے والا بھی بنا دیا سننے والا بھی بنا اساں تینوں اکھاں دتیاں نے اساں تینوں کان دتے نے اساں تینوں عقل دتی ہے اساں تیرے پیپر لینے نے اساں تیرے امتحان لینا ہر بندہ امتحان دے وچ اللہ دیا بندیا جے ٹیچر رشوت خور نہ ہوئے ٹیچر رشوت خور نہ ہوئے تے پاس انہوں کردہ جڑا پاس ہون دے قابل ہوئے فیل انہوں کردہ جڑا فیل
کا تمہید مکمل ہو گئی. ہن قرآن پڑھ، ہن قرآن پڑھنے اینو سمجھنا، اینو سمجھن واسطے بندے مہربانی کرن. اللہ نے ایک نظام ہدایت بنائے، نظام ہدایت، نظام ہدایت. یہ چپڑی جی گیس آ گئی، گیس آ گئی. کس دور چاہیے؟ پیپلز پارٹی دور چ، نون لیگ دے دور چ، کاف لیگ دے دور، نون لیگ دے دور، نون لیگ دے دور. اے پیپ شیپ میرا خیال شباز شریف صاحب پائے ہوں گے آپ آ کے. یہ ہو گیا جی یار. نواز شریف صاحب آ کے پہلا میں سروے کر کے گئے ہوں گے پہ گلیاں کنیاں نے، میٹر کتنے کتنے لگنا ہے. نون لیگ جو کیتا ہے سارا کام. اگر نون لیگ نے ایک گیس اتنے پہنچائی ہے تو کتے حمزہ شباز شریف صاحب آئے ہون اتنے کوئی تھوڑی لے کے چھینی لے کے اتنے پیپ پانے نے تے انہیں سارے جیاں جو میرا ہاتھ وہی بندہ اتنے آیا. شباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحب نے کوئی نہیں. اگر مطلب میں تو نہیں پتا، اگر نون لیگ دے دور چاہیے تو میں تاں پہ کر، اگر نہیں تو کسی اور دا بھی میں نام لے سکنا. کاف لیگ چاہیے ہوئے پیپلز پارٹی کوئی گل. میرا خیال ہے پہ تہاڈی مثال دینی چاہیے، باقی چھڑ دیں. تسی گورنر صاحب نو آکھو پہ مہربانی کرو ایتھے نا ایک سکول چاہیے ہے تو وہ مہربانی کرو. بچیاں دا سکول، کوئی انسٹیٹیوٹ چاہیے یا جو بھی ہے، وہ اگر سارا کام تہاڈا کر دیں، میں نہیں ہاں تو آپ ہی کڈن گے نا آ کے بچ وڑ کے کئی پڑھ کے. اور نہیں تو کڈنیاں چاہیے نا آپ آ کے. انہوں کا آنا ضروری. گورنر صاحب آ کے تے پٹ دے ہون نہیں نہیں نہیں. اصل ایک نظام ہے، اس نظام دے تحت تہاڈا سکول اگر وہ قائم کر دیں تو ضروری نہیں آ کے وہ سمجھدی کر دے ہون دفتر نو. اللہ دیا بندیا وہ نظام ہے، ایک نظام ہے. یہ مطلب ہے تیرے معاملات واسطے ایک نظام ہے، ہدایت واسطے کوئی نظام نہیں. شکریہ. اللہ نہ کسی کے سامنے آیا نہ آئے گا. شکریہ. میں نہیں اجے سواد نہیں ہے. ساری عمارت بنا دیتی جائے، نادرہ آفس بن جائے یا پاسپورٹ آفس بن جائے، پھر وہ جڑے گورنر صاحب نے کی اس میں گرامی حیدر اچھا سلیم حیدر صاحب نے وہ کم از کم افتتاح تے ہون گے نا. میرا حال تہاڈا بھی دل نہیں پہ کر، میرا اندازہ میرا لگتا ہے. میں یار مثال پہ دینا اللہ دے بندے ہو. ایک بندہ پہ اشارہ کرتا کوئی نہیں آؤندے. اور یار الگ گل ہے، میں مثال پہ دینا. ہوں مثال میں کہڑی میں تے نون لیگ تو مثال تہاڈے آندی تے تسی آؤ پھرنا، میں تے صرف مثال پہ دینا. اچھا یہ گل دسو، چلو حق بنتا نا تو اینا انہیں کام کروایا ہے تے جدن دفتر دا افتتاح ہوئے ادن تے آؤ گے نا. ہاں تینوں ایک گل دساں، لوگ آندے نے پورا پروسیس مکمل ہوا ہے تے گورنر صاحب نظر نہیں آئے تو ویکھ لو پھر اج افتتاح ہے. اج تے نظر آ گیا نے نا. اے قرآن میرے سامنے ہی اللہ نے ہدایت دا ایک نظام بنایا ہے، وہ افتتاح تے بھی نظر نہیں آیا. سبحان اللہ. بھائی کیا بات، بڑا اچھا سماعت فرما رہے ہو. میں پیانا افتتاح تے بھی اللہ نظر نہیں آیا. تے جنہاں نو چاہ چڑھیا ہے نا حشر والے دن ویکھاں گے. ساڈے مذہب چوں بھی کوئی نہیں. ساڈا مذہب دسدا ہے جنوں اے اکھ ویکھ لوے وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. مہربانی جی، ساڈے مذہب وچ ایسا نہیں جی. نہ اسی ویکھنا چاہنے ہاں، نہ ساڈے پچھلے کسے ویکھیا ہے. خواب چوں آوندا نہیں، نظر چوں سماندا نہیں. وہ اکبر ہے، اکھ اصغر ہے، دماغ چھوٹا ہے، وہ اکبر ہے. مینوں ایک بندہ آندا یار تانوں شوق بھی کوئی نہیں اللہ پاک دا دیدار کرن دا. میں کہا جی نہیں. تانوں کدی شوق نہیں آیا؟ میں کہا نہیں جی سانوں پٹھے شوق نہیں ہو. سانوں پٹھے شوق. اے سامنے میرے چھت ہے، ایتھوں مینوں شوق اٹھ جائے کہ میں ایتھوں چھاڑ مار کے اتنے چڑھ جا. پاگل ہاں میں؟ یہ شوق ہو ہی نہیں پورا سکتا. میں کیوں آکھاں میں ایتھوں سیدھی چھاڑ مار کے اتنے چڑھ جا؟ یہ مطلب پاگل والے شوق نہیں کری دے. کہنے لگا تانوں اللہ نو ویکھن دا شوق کیوں نہیں؟ میں کہا یقین کر اساں کدی سوچیا بھی نہیں سی اساں ویکھنا ہے.
ہوں بھی نہیں سوچتے اسا ویکھنا ہے اسا حشر والے دن بھی نہیں سوچنا اجا ویکھیے کہنے لگا وجہ کی ہے میں کہا میرے قرآن تے ہاتھی سانو زہرا دے بابے تے اعتبار ہے سانو بطول دے بابے تے اعتبار ہے وہ آندا ہے بس ہے ہائے ہائے وہ آندا اکبر ہے اساں کیا اکبر ہے شکریہ کہ بلا وہ آندا وہ نظر نہیں آندا اساں کیا نام ہی آوے تساں فرما دیتا نا تے بس ہے اللہ نے ایک نظام بنایا جی نظام ہدایت کدو بنایا یہ ہدایت دا نظام بعد شروع ہے نظام عبادت پہلے شروع ہے حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے عبادت ہو رہی سی حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے عبادت ہو رہی سی عبادت کرنے والے انسان نہیں سن ادو جن عبادت کرتے سن اور فرشتے عبادت کرتے سن عبادت ہو رہی سی وہ جڑا شیطان ہے نا جی ابلیس وہ جنہ چوں سی فرشتہ نہیں سی وہ بھی بڑا بڑا عابد سی وہ تے ایک ہی عبادت کیتی پہ انہوں فرشتے بھی نا ممبر تے بہا کے تے تقریر سنتے ہیں عبادت دی وجہ تو حالانکہ وہ جن سی فرشتہ تو نہیں سی فرشتے بھی عبادت دی وجہ تو دے قائل سن میرے استاد مکرم فرماندے سن عبادت پردہ ہی ایسا ہے جس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے عبادت ایسا پردہ ہے جس بندے ہیٹ ہوتے لوگاں دے سامنے عبادت کیتی ہے وہ دیتے بندے اعتبار کرنا لگ پیندے نے کہ بلا اعتماد کرنا لگ پیندے نے کہ عابد آدمی ہے جی ہر ویلے عبادت کرتا ہے ہر ویلے عبادت کرتا ہے اندر دی گل تے نہیں پتہ وہ پھر نا بڑا بڑا عابد سی فرشتے بھی بات کرتے سن جن بھی عبادت کرتے سن وہ اللہ نے پھر ہدایت دا نظام شروع کیتا ہے اتھو قرآن پڑھ اتھو قرآن پڑھنے ہیں جی نظام ایک باقاعدہ عبادت دا انہوں نوجوان سمجھ لین اپنے دوستانوں سمجھا دیں الجھن دی لوڑ نہیں گالا کٹن دی لوڑ نہیں سمجھان دی ضرورت ہے 2 4 5 بچے اگر سمجھ گئے تو میں انہاں بچیاں نوں ہی تبلیغی جماعت ہی سمجھا تبلیغی جماعت کا دے واسطے نکل دی یارہ تبلیغ کرنا تو انہوں بچیوں ایک گل دساں تو ہی تے گھبرا گیا ہو اے بچے بیٹھے نے اے نوجوان تبلیغ واسطے بستر دا نال ہونا ضروری نہیں کوئی بندہ بستر چک کے گھروں نکل جائے تبلیغ تسی اپنے ملش بھی کر سکتے ہو اپنے بھائی بھی کر سکتے ہو دوستان بھی کر سکتے ہو اپنے سٹوڈنٹ جو تواڈے نے کرکٹ دے تواڈے دوست نے سانوں بیٹھ کے گل کر سکتے تبلیغ کرن چیب کوئی نہیں لڑنا نہیں اور لڑنا نہیں یار تبلیغ کر آج بچہ چھوٹا بیٹھا ہے جی غور نہ سن رہے بچے آج جو نظام ہدایت سمجھ لو مہربانی جڑا مینوں وقت ملیا ہے یہ میں نظام ہدایت نظام عبادت پہلے موجود سی او معبود سی ملائکہ عابد سن او مسجود سی جن ساجد سن جن تے فرشتے اللہ دی عبادت کر رہے سن ایک دن اللہ نے نظام ہدایت شروع کیتا تے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ پھر تیرے رب نے کہا ایتھوں شروع ہوا جی نظام ہدایت خیر ہوئے تو تیرے رب نے کہا اے سورہ مبارکہ الحجر ہے جی اور قدرتاً دیکھو کیسی گل ہوئی ہے پارہ ہی 14 ہے کنواں جی 14واں پارہ ہے سورہ مبارکہ الحجر ہے میں 28 نمبر آیت تو لے کے تے 39 نمبر آیت تک قرآن پڑھنا مہربانی 28 نمبر آیت مجیدہ جڑی پڑھنے ہیں یہ نمبر جناب علی 28 اللہ فرماندہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ایک دن ایسا آیا کہ حضور تیرے رب نے کہا ایتھوں ہدایت شروع ہوئی ہے جی سارا مسئلہ حل ہو جائے کیا للملائکۃ اس دور کی تمام قوتوں کو جو اللہ کی عبادت کرتی تھیں ان کو ملک دمنا طاقت ملائکہ میں تمام طاقت ہے تمام قوتوں کو اللہ نے کہا انی خالقم بشرم من سلسال من حمائم مسنون اے وہ ترجمہ اہل سنت دا جڑا کرنے لگا تیرے رب نے کہا ملائکہ سے کہ تحقیق میں پیدا کرنے لگا ہوں ابھی بنانے لگا ہوں ایک بشر اور بشر بناؤں گا بجنے والی مٹی سے کیچڑ سے سڑی ہوئی مٹی سے ترجمہ اہل سنت ہے سڑی ہوئی کیچڑ والی مٹی سے میں ابھی ایک بشر بنانے والا اسی نہیں بنے کسی مٹی نال معاف کرنا
ساڑھے متعلق اللہ فرماندہ من الماء، ہم نے بشر کو پانی کے قطرے سے پیدا کر دی. اسی جننے بشراں اسی پانی دے قطرے تو پیدا ہوئے، نطفۃ امشاجن. اللہ فرماندہ ایک ملے جلے گندے پانی کے مکروہ قطرے سے ہم نے انسان کو پیدا کر. یہ ساڑھے پیدائش جڑی ہے مٹی نال نہیں ہوئی، پانی دے قطرے نال. ابا جی دی انج نہیں ہوئی، ابا جی دی مٹی نال. ابا ساڑھا اور طرح بنے. یار آدم علیہ السلام دی گل پہ کرنا، وہ سارے آدم دے بیٹے بیٹھے نے. یار بولو ساڑھا ابا نہیں آدم؟ یا بنی آدم، جدوں اللہ فرماندا آدم کے بیٹو اے اٹک والے وچ اوندے نے کہ نہیں؟ تو ٹھیک ہے سارے آدم دے بیٹے بیٹھے ہو. یہ مطلب ہے حضرت آدم ساڑھے ابا جی اے بنے سن مٹی نال، گو کے مٹی بنا کے پتلا بنایا گیا. ساڑھا کسے پتلا نہیں بنایا جی، اسی پانی دے قطرے نال بنے. یہ مطلب ہے ساڑھا ابا اور طرح بنے ہیں تے اسی اور طرح بنے ہیں. ابا اور طرح تے اسی اور طرح. او جڑے اپنے ابے جیسے نہیں حسین دے ابے جیسے کیسے ہو جائے؟ شکریہ. واہ بھائی واہ نوجوان. اور یارہ ساڑھی خلقت دا طریقہ ہو رہے، ساڑھے ابا جی دی خلقت دا طریقہ ایک کئی طریقہ نہ اللہ خلق کر دا. اچھا ایک ایسا بچہ بھی دنیا تے آیا ہے جیڑا نہ پتلا بنایا گیا ہے تے نہ کسا پانی دے قطرے نہ آیا. وہ سدھا ماں دی گودے چاہ گیا ہے تے حد مو گئی ہے. ماں طاہرہ تے پتر طاہر، ماں مریم تے بیٹا عیسیٰ. اللہ چاہے تے بغیر ماں باپ تو آدم نو بنائے، اللہ چاہے تے بغیر باپ تو عیسیٰ نو بنائے، اللہ چاہے تے پانی تے قطرے تو انسانہ نو بنائے. اے قرآن ہے. اللہ فرمائے انی خالقم بشرن. دھیان نال سننا جی بشر کی اللہ کہا میں کی بنان لگا؟ آنکھو ایک باری بشر، بشر آدمی بندہ انسان. اچھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب اس میں درست کر کے اچھا کر کے اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، تمہارا کام ہے اس کے سامنے سجدے میں. اللہ فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام ملائکہ نے سجدہ کر الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ایک نے سجدہ نہیں کی. ابا وہ نہ من، وہ ایدو دھیان کرو نا، وہ نہ من. اللہ تکون مع الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، اس نے انکار کیا. ایتھوں شروع ہوئے نہیں بے ہدایتے. تو آڑی کیا بات ہے. میرا خیال ہے موضوع قریب آ گیا. دیکھو جی اچھا جی اے جن نے سجدہ نہیں کیتا اے عبادت اس کیتی سے کہ نہیں؟ تو آڑی خیر ہوئے قبلہ تو آڑی مہربانی ہے. یہ مطلب ہے عابد تھا اور بے ہدایتہ ہو گیا. عابد تھا وہ یار ایک کی بے ہدایتہ ہویا باقی تو نہیں نہ ہوئے. یہ مطلب ہے کبھی کبھی بڑی لمبی عبادت کرنے والے عابد بھی بے ہدایت ہو جاتے ہیں. شکریہ شکریہ. ایتھوں شروع ہوئے نہیں بے ہدایتیں. ہدایت یافتہ ہو سن جڑے چک گئے، جڑا نہیں چکیا بے ہدایتہ. اگلی گل سنو. اللہ فرماتا قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ. اللہ نے فرمایا یہ تو بتا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تو کیوں نہیں سجدہ کرنے والوں میں ہوا؟ اوے ہویا تینوں کی ہویا تینوں فیل ہوئے. منڈے نو پوچھو فیل ہو گیا. اور تینوں کی ہویا؟ وہ آندا مینوں 2 مہینے بخار ہوندا، وہ آندا رات نو لائٹ ٹر جاندی سی. امتحاناں دے دن اج لائٹ ہی نہیں آئی، مینوں روشنی نہیں ملی، میں پڑھ ہی نہیں سکیا. پہلا میں بیمار ہو گیا، اگوں لائٹ خراب ہو گئی، اگوں دادی مر گئی. وہ کوئی نہ کوئی وجہ تو دسدا ہی ہے نا. وہ بھی
یارا فیل ہویا کو وجہ دس دا کہ نہیں دس کو بہانے شانے بناندہ اللہ انہوں پوچھے ہو تینوں کی ہوئے اے جے قرآن قالا لم اکن لی اسجدہ لی بشر میں ایک بشر کو سجدہ کر دوں میں ایک بشر کو سجدہ کر دوں اللہ کیسی میں بشر بنا رہا ہوں اللہ بھی انہوں بشر ہی آکھے انہیں انکار دی وجہ بھی بشر ہی آکھے اللہ پاک ارشاد فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين تو راندہ درگاہ ہے یہاں سے نکل جا میری رحمت سے دور ہو جا تجھ پر یوم الدین تک لعنت ہے اوسا کیا ایک کو باری سختی ہو گئے ہو میں کی آگ بیٹھا اللہ فرمایا تو انہوں بشر سمجھ کے سجدہ نہیں کیتا بشر سمجھ کے ہو سکے تو بھی تو انہوں بشر ہی آکھے نا فرمایا میں خالق ہوں میں 100 باری بشر آکھاں بگڑتا کچھ نہیں دوجہ ایک باری آکھے رہتا کچھ نہیں کمال کی سن دے ہو پہ اور جڑا آدم نو بشر آکھے او لائن ہے جڑا محمد نو بشر آکھے او کیسا مسلمان ہے اللہ 100 باری بھی بشر آکھے تو کہہ سکتا اور یارا وہ کہہ سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے میں نو عارف وادی صاحب آکھ سکتے ہیں برخوردار میرے پنڈ جانا ہی تے اے منڈا اٹھ کے آکھے برخوردار آگے کھڑا ہو کھڑا اور میں نو کوئی بزرگ عالم آکھن برخوردار چپڑی پڑھ لیں اے سن لوے پہ انہوں پیان دینے برخوردار جانا اے اتھا میں نے ملے آئیے برخوردار آگے بیج ہسے کیوں ہسے تو سی اس واسطے ہو او دا حق بنتا ہے ہائے ہائے اوہ او دا حق بنتا ہے اے دا حق ہے نبی کو بشر کہنا اللہ کا حق ہے بندوں کا حق نہیں واہ جی واہ شیعہ سنیوں مہربانی پر بھائی مہربانی بہت اچھا موضوع جا رہا ہے اور انشاءاللہ قریب پہنچ گئے اللہ فرمایا تیرے تے لعنت ہے لعنت دا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جدوں ہو گیا کئی باری خبراں ہوندیاں نے نوٹیفیکیشن نہیں ہوندا لوگ اندر کام ہو گیا اندر کام تے ہو گیا نوٹیفیکیشن نہیں پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو باقاعدہ اللہ نے نوٹیفیکیشن لعنت دا کر دیتا تے اے باقاعدہ لعنتی تو آڈی خیر ہو گیا وہ دو بعد اس گل کی دھیان رکھنا دیکھو جی پہلا گل ہو رہے بعد چی گل ہو قال ربی تو اس نے کہا اے میرے رب اے میرے رب لانتی ہون تو بعد والی آیت پہ پڑھنا اے میرے رب یہ دا مطلب ایک گل قرآن چو مل گئی اے لانتی ہون تو بعد بھی رب انہوں ہی اندر بولو بولو جی رب اچھا فانظرنی مجھے مہلت دے مجھے مہلت دے یہ دا مطلب ہے اللہ نو علا کل شیئن قدیر بھی مانتا مولت پہ مانگتا ہے انہوں پتا سی یہ مولت دیوے تے لب دی یہ مولت نہ دیوے تے نہیں لب دی انہوں علا کل شیئن قدیر آتا یہ دا مطلب ہے قادر مطلق بھی انہوں مانتا رب بھی انہوں مانتا اگو آندہ ہے الہ یوم یبعثون اس دن تک مجھے مہلت دے جب بندے مرے ہوئے دوبارہ اٹھیں گے یہ دا مطلب ہے قیامت تے بھی یہ دا عقیدہ ٹھیک سے بھائی کیا بات ہے اہل اٹک مہربانی فرمانی جائے میں پیانا تریوے گلنا اس کہتے ہیں اے میرے رب تو مجھے مہلت دے قیامت تک یہ دا مطلب ہے رب کو رب بھی مانتا ہے قادر مطلق بھی مانتا ہے اور قیامت پر بھی اس کا ایمان ہے ہون کوئی بندہ مسیطے کھلو کہ منو آکھے نا میں انہوں رب مننا میں قیامت تے ایمان رکھنا میں انہوں علا کل شیئن قدیر مننا تو میں کھنگا ایک کڑی باتری پہ کرنا ہوتا شیطان بھی مانتا سی یہ مطلب ہدایت پہ آنے کے لیے یہ کافی نہیں کہ بندہ اسے رب مانے یہ میری تقریر ہے جی ہو گئی ہے میں کی پیانا یارہ میں ذمہ داری کر رہے ہیں کیمرے سامنے ہدایت پہ آنے کے لیے یہ کافی نہیں
اللہ کو رب مانے، یہ کافی نہیں کہ اللہ کو علی کل شیء قدیر مانے، یہ کافی نہیں کہ قیامت پر اس کا ایمان ہو۔ اب اگر ان عقیدوں پر ہدایت ہوتی تو اس میں لعنت نہ آتی۔ اے خدا دا واسطہ جے اٹک آئے ہو ذرا اٹک کے سوچو، ایتھے ذرا رکو تے ایک باری سوچو انہیں کیتا کی ہے کہ انہوں رب بھی مانتا تو پھر لانتی ہے، قیامت بھی ایمان ہے تو پھر لانتی ہے، انہوں علی کل شیء قدیر مانتا تو پھر لانتی ہے، عبادت بھی کیتی ہے تو پھر لانتی ہے، تے سجدے بھی کیتے رہے تو پھر لانتی ہے۔ یہ دا مطلب کوئی ہے گل جڑی لعنت آئی ہے جتھوں یہ بے ہدایتا ہوئے ہیں۔ ایک بندہ دریا دے کنارے کنارے جا رہا ہے، وہ 10 کلومیٹر دریا دے کنارے تے کر گیا، جدو پھسل کے ڈگدا ہے لوگ کہندے نے کتھے ڈگا، اس نے کہا ایتھے، پچھلا سفر سارا بیکار جاندا ہے۔ ہائے ہائے، لوگ آندے نے جدو اے جگہ ایسی سی جتھے تلکن سی، جتھے مٹی پردی سی، ایتھے تے دھیان نہ ٹرنا چاہیے سی۔ یہ مطلب چنگا پرا ٹردا ٹردا بندہ کسی ایسے تھان تے پہنچ جاتا ہے جتھے قدم دھیان نہ رکھنا پیندا ہے، ورنہ پچھلا سارا پیندا بھی غلط جاتا ہے۔ خدا دی قسم یہ سجدیاں تے بھی لعنت آئی ہے، یہ عبادت تے بھی لعنت آئی ہے۔ وہ جتھے ٹکا کے پیر رکھنا سی نا تہاڈی خیر ہوئے، اوتھے اس ٹکا کے پیر نہیں رکھیا، او کی ہے ایتھوں ہدایت شروع کرنے کا میں کہ کنوں اللہ ہدایت دیندا ہے تے کنوں نہیں دیندا۔ اللہ انہوں آکھیا کہ کالا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْصِرِينَ، جا تو ڈھیل دیے گیوں میں سے ہے جن کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے نا، ٹہلے دیتی ہے، تو ان میں سے ہے۔ پتہ لگا اس قسم دا ایک نہیں، سبحان اللہ بھائی، من المنذرین، منذر تو نہیں نا، تو منذر نہیں، من المنذرین، تو ڈھیل دیے گیوں میں سے ہے۔ یہ مطلب تیرے نال دے اور بھی بتھیرے ہونے نے جنہیں انجی بے ہدایتیں ہونے ہیں، تو تم ہی لے جا ٹھل، میں کئیاں نو ٹھل دینی ہے، کئیاں نو ٹھل دینی ہے۔ لیکن ایک گل ہے، الى یوم الوقت المعلوم، تجھے ایک خاص دن ہے جس کا ہمیں علم ہے، مجھے معلوم ہے وہ دن جس دن تک تجھے مہلت ہے، پھر تجھے مہلت نہیں ملے گی۔ یہ مطلب قیامت سے پہلے کوئی ایک وقت ایسا ہے جب یہ پکڑا جائے گا، پوری دنیا کے سامنے تو کوئی بھی نہیں، لوگوں نے صرف قیامت کا پتہ ہے۔ تائی لوگ اندر اے اللہ تو رسول کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرامند فرما۔ قیامت ہی قیامت ہے۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا تسی یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ میں کیا کریں گے ایک قدم کرو گے، میں جو وقت آئے گا کریں گے، جدو وقت آئے گا کریں، کوئی گل نہیں، کرنے ہاں قائل ہاں، ہوں نہیں کر دینے، میں ہوں کر دینے تیرے سامنے میں کر دینا۔ لیکن ساڑی ایک ترتیب ہے، کی میں کہ 8 کو سال دا بچہ ہوئے تے او دعا کردہ ہوئے نماز تو بعد، یا اللہ میں نے پتر دے، یا اللہ میں نے بیٹا دے، اور پہلا تے ترتیب نہ دعا کرے اللہ میں نے جوانی دے، جوانی تو بعد دعا کرے اللہ میری منگنی ہو جائے، منگنی تو بعد دعا کرے میرا نکاح ہو جائے، تے نکاح ہونے تو بعد آکھے توڑ دے ساری بیٹا، آخر کو ترتیب بھی تے ہے نا۔ کہنے لگا تسی کی کر دے ہو؟ میں کہ مجھے قرآن کی قسم ہمیں یقین ہے قیامت بعد میں آئے گی، مادی پہلے آئے گا۔ ابھی ہم دعا کر رہے ہیں یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، پہلے آپ آئیے، پہلے آپ آئیے۔ اور یارا اسی کیوں آنے جلدی آ جاؤ یارا، اجل آنے کہ نہیں، اجل جلدی جلدی، بندے آئے بھی نہیں سوچا سانو جلدی کی۔ لوگ آندے نے تہاڈا منہ ہے امام دے متھے لگنا، آہو جی ہے ساڈا منہ، کی گل منہ کی ہاں اس منہ کی ہے، یہ منہ دے متھے لگن دے، منہ دے متھے لگن دے قابل نہیں مولا تے کیوں کی گل؟ اسی منکر بطول دے، اسی دشمن اہل بیت دے، کیوں نہ متھے لگی؟ جلدی سانو کی ہے؟ ساڈی گل بھی تو پوری سن لو۔
جلدی سانو اینی ہے کہ ساڈے کولوں جنی وسوسے پا کے پیڑے کم پیا کراندا ہے نا اے ابلیس پیا کراندا ہے چونکہ انہاں دے آن والے نے پھڑیا جانا ہے سبحان اللہ ایک وقت معلوم ہے ساڈا خیال ہے چھیتی آ جاؤ اینو چھیتی پھڑ لو تاکہ سانو گمراہ کرنے والا کوئی نہ ہوئے ایتھے جننے بندے مسیتاں جو جتیاں چک کے جتیاں کھاندے نے نا انہوں بندے آندے نے تیرے کو جتی کوئی نہیں سی آندا جتیاں تے یار گھر بڑیاں ساڑے میں شیطان نے گمراہ کر دودھ وچ پانی بہتا بندہ پا چھڑے تے پھڑ کے تے کھویا ماریا جائے انہوں بندہ آندا اللہ دے بندہ تھوڑا پانا سی وہ آندا ہے میں شیطان نے آکھیا اور پا رہے یہ جنیاں چیزاں سی شیطان تے پہ پانے ہیں شیطان تے پہ پانے ہیں وہ دن دا انتظار کر جدو یہ پھڑکت یہ شیطان دی شیطانی کی ہے یہ دی گمراہی کی ہے میں قریب آ گیا اللہ نال اس گل کیتی ہے اللہ فرمائے وقت معلوم تک تینوں مہلت ہے اس تو بعد تیری مہلت مک جائے جدو مہلت لئی ہے نا اس تو بعد جڑی گل کیتی ہے ایتھے وہ نظام ہدایت میں جڑا موضوع شروع کیتا ہے وہ موضوع پہ پڑھنا انشاءاللہ تمہیں ساری گل یاد ہے اس گل اللہ نال کیتی ہے ایتھے پیڑی کیتی سو ایک تے انہوں سجدہ نہیں کیتا کنوں سجدہ نہیں کیتا حضرت آدم نے کیتا یارہ گمراہ کدوں ہے جدو اس آدم کے سامنے چکن تو انکار کیتا کچھ علماء فرماتے ہیں آدم نو سجدہ نہیں سی سجدہ اللہ نو سی آدم صرف سامنے قبلہ دی طرح سی جی میں قبلہ نہیں کعبہ ادھر منہ کر کے سجدہ کرنا سی سجدہ اللہ نو سی وہ آندے نے آدم نو سجدہ نہیں جے آدم نو تعظیم دا سجدہ سی تامی یہ وڈیاں لوگاں دی گل تو چلو اسی ایتھے ہی من جانے کہ آدم نو نہیں سی کنوں سی جلدی بولے اللہ نو سامنے تے آدم سی نا ادھروں ویکھیں یہ دا مطلب ہے سجدے تے اے اگے بھی کردا سی اینو تکلیف قبلے دی کمال ہے بھائی یار آدم اگر قبلے کی طرح کھڑے تھے تو یہ مطلب ہے آدم قبلہ نما تھا یہ مطلب ہے شیطان کو تکلیف اللہ کی نہیں قبلے کی تھی اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا یا علی انت مثل الکعبہ تیری مثال کعبے کی طرح صدقہ جامع شیطان اللہ کو سجدہ کرتا تھا ایک دن اللہ نے کہا ادھر منہ کر کے کر اور سکیا اینو نہیں بے ہدایتا ہوں میں تواڈے کو پوچھن لگا میری یہ 47 منٹ دی تقریر چو کی نکلیا ذرا نتیجہ بھی تو ویکھ لئیے نا اور بندہ مشین چلائی جائے تو دھاگا ٹوٹا ہوئے کی کر دے ہو اور تھلے فرقی دا دھاگا ختم ہو گیا ہوئے فرقی تھلے کندی ہے وہ تھلے مک گئی ہوئے تو بندہ ساری قمیض سیاؤں کے آنکھیں آنج سیاؤں نہیں کیا جڑے پچھلے تروپے لگے رہے وہ تو چیک کر لگے بھی ہیں کہ نہیں ہوں میں 47 منٹ دا جنہ کرتا سیتا ہے نا انہوں ہوں میں ویکھن لگا پیچھے کوئی تروپا لگا بھی ہے کہ نہیں اے ایمان والے میرے نال بول کے دسن گے ہوں مینوں لطف ہونا ہے اگے تہنوں آ رہا سر مینوں ہونا ہے ایک مرتبہ میرا خوبصورت فہمیدہ مجمع فرزانہ مجمع یہ بتائے کہ یہ ابلیس پہ لعنت اللہ کی وجہ سے آئی ہے یا آدم کی وجہ سے آئی ہے بھائی اللہ کو تو پہلے بھی مانتا تھا میرے استاد فرماتے سن اس کا عقیدہ یہ تھا کہ میں تجھے مانتا ہوں صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اللہ فرمایا جے صرف مینوں ماننا ہے تے صرف تیرے تے لعنت تھوڑی کیا بات فرشتہ نے اللہ پوچھا تھوڑا کی پروگرام ہے اس نے کہا تجھے بھی مانتے ہیں تو جسے منوانا چاہے یہ مطلب ہے بندہ بے ہدایتہ اس وقت ہوتا ہے جس کو مانے اس کی نہ مانے ایتھوں یار ہدایت ایتھوں شروع ہوئی ہے ہدایت ایتھوں شروع ہے بے ہدایتہ یعنی جسے مانتا ہے اس کی نہیں مانتا مولوی صاحب دا نام ہے علامہ صاحب دا ظہور احمد فیضی اہل سنت نے انہاں دیاں کتاباں میری لائبریری چ موجود ہیں کتاباں دے رائٹر نے ایڈی سونی گل لکھی نے
وہ فرماتے ہیں حضرت علی کو مولا ماننے سے کچھ لوگ گھبراتے ہیں، کچھ شرماتے ہیں۔ حضرت علی کو مولا ماننے سے کچھ لوگ گھبراتے ہیں، کچھ لوگ شرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نہ گھبرانا چاہیے نہ شرمانا چاہیے، علی کو مولا ماننا چاہیے۔ اور جب کوئی پوچھے کہ کیوں مانتے ہو تو انہیں کہنا کہ یہ پیغمبر کی سنت، جہاں اتنی سنتیں ہم نے اپنائی ہیں، وہاں جہاں نبی واہ واہ شکریہ جی، مہربانی جناب مہربانی۔ لو جی جیڑی یہ اگلی گل پہلے کی تھی وہ قرآن چ لکھی ہے، اور یار لکھی پیا پڑھنا، قرآن چ لکھی پیا پڑھنا۔ اس اللہ نے گل کری کی تھی، وہ جڑا بندے آندے نے جنوں چاہے وہ ہدایت دے دے تے جنوں چاہے وہ گمراہ کر دے، ٹھیک شاباش تیرے جمن تھے۔ آ ویکھو قرآن، کالا تو شیطان نے کہا، اس لعنتی نے کہا، اس ابلیس نے کہا، اس شیطان نے کہا کیا؟ اللہ نو کہنے لگا ربی، اے میرے رب۔ اللہ کے کی کہنے لگا بیما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تقریر تو ساری ایسی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ بچے بولن یار، اللہ نو گمراہ کیتا ہے؟ اللہ تے آکھیا سی سجدہ کر، گمراہ آپ ہوئے پاندہ۔ اللہ تے انج دے بندے جڑے آندے نے جو چاہے، کیا بات ہے، جنوں چاہے وہ گمراہ کر چھڑے۔ اے شیطان تو کام شروع ہویا ہے کہ قصور اپنے تے پا اللہ تے چھڑنا۔ جننے بندے آپ قصور کر کے آندے نے جو انہوں منظور ہے، سارے شیطان نے۔ اور یار اللہ نو منظور سی پیے سجدہ نہ کرے، اللہ نو منظور سی، اللہ چاہتا سی کار، انہیں آپ نہیں نہ کیتا تے لعنتی ہو گیا نا۔ اللہ تے نہ پا، گمراہ آپ بندے ہوندے نے، پاندے اللہ تے نے۔ کی آندے نے جڑے والے مسیتے کڑی لوانی ہے، آخر میں لوائیے تے ٹرالی پیچھو گنا کھچ کے جتیاں کھا کے آخنا جو اللہ نو منظور صاحب۔ پیڑیاں شہواں اللہ نو منظور نے تے چنگیاں شہواں تینوں منظور نے۔ میرے عزیزو، اللہ دا ایک نظام ہدایت ہے، میں دساں کی منظور ہے، میں دسنا۔ اے جڑے ویلے فرشتہ آ کے جان کٹدا دا نا کی تواڈے علاقے چ کون کٹدا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ساڈے علاقے بھی وہی کٹدا ہے۔ اے اللہ دے حکم نال ہی کٹدا ہے، جلدی بولو یار، اللہ دے حکم نال۔ اے اللہ کو آپ جان نہیں نکلدی۔ اور اللہ کسی نو مارنا چاہے تے اللہ کہڑا کتے ضرور آنا ہے، کون فیکون، ہو جا ہو گیا، تے جے وہ آکھے مر جا تے مر گیا۔ اے بچ اسرائیل کی کرتا ہے؟ کیا بات ہے بھائی، سمجھان دی میں کوشش کر رہا ہوں۔ بھائی اللہ مار سکتا بندے کہ نہیں مار سکتا ہے؟ اے اسرائیل کی کدی صف تے بیٹھے ہیں فاتحہ پڑھ کے کسے آکھیا ہوئے اچھا بھائی جی جو اسرائیل نو منظور کی آندے نے جو اللہ نو منظور، اے دا مطلب ہے اللہ کو جے رکھے نے کام او کر دیں تے منظور انہوں، کام او کر دیں تے منظور۔ جڑے اللہ کو سیدھی سیدھی ہدایت لینا چاہتے ہو، او جڑا موت بغیر وسیلے تو نہیں دینا، او تینوں ہدایت بغیر وسیلے تو کیسے؟ اللہ نے حضرت آدم دے ذریعے ویکھیا ہدایت والا کون ہے تے خیر بے ہدایت کون ہے۔ قالا ھذا صراط علی مستقیم، تو اللہ نے فرمایا یہی صراط مستقیم ہے۔ ہوں دیکھو جی میں ہادی پڑھن لگا تھوڑے کو جاس لین لگا 54 منٹ ہو گئے، 6 منٹ اور پڑھنا تو گھنٹہ بنتا ہے، میں زیادہ پڑھ گیا، کچھ مصاحب دے 2 جملے ورز کرنے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے اس نے کہا، اللہ نے کہا انا عبادی لیسا لک علیہم سلطان، میں تجھے کہوں تو پورا زور لگا، میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہو۔
کہنے لگا میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. اللہ فرمایا اے آنکھ ہے. کہنے لگا وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. لیکن ایک گل دا پھر بھی سیانا رہا. کہنے لگا الا سوائے ان عبادہ کا جو تیرے بندے ہیں منہم المخلصین اور جو تیرے بندوں میں سے بھی خاص بندے ہیں. انہیں بھی آکھیا ہے میرے کو او گمراہ نہیں ہونے جڑے تیرے نے. تے اللہ فرمایا ہاں جڑے میرے نے نا وہ تیرے کو گمراہ نہیں ہوں گے. آخری لفظ پڑھنا شاہ عبد القادر محدث ہے دلوی دا اے حاشیہ ہے آ کے پڑھ لو فوٹو بنا لو یہ پورا میرا مذہب ہے. وہ فرماتے ہیں یعنی اللہ کی بندگی میں وہ ایسی سیدھی راہ پہ ہیں کہ شیطان کے قابو میں نہیں آتے. وہ ہیں جن پر شیطان کا غلبہ نہیں. یہ مطلب ہے ہادی اسے کہتے ہیں جس کے متعلق شیطان مان جائے کہ یہ میرے باس سے باہر ہے تے جڑا اپنی تقریر چاکھے جدوں تک میں سیدھا رہا میرے مگر رہا جائے جدوں میں رات ہٹ گیا تو میں نو چھٹ گیا جے. حضرات آخری جملہ یہ ہے کہ جن کے متعلق ابلیس کہے کہ میرے بس سے باہر ہے مذہب شیعہ میں انہیں معصوم کہتے ہیں. کل بھی ساڑھے ہادی ہو سن جنہ تے شیطان تا غلبہ نہیں. آج بھی ساڑھے ہو نے ہادی جنہ تے شیطان تا غلبہ نہیں. انہوں اللہ فرمایا سی غیر المغضوب علیہم والضالین وہ ہیں جن پر اللہ کبھی غضبناک نہیں ہوا. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ ہے ہدایت کا راستہ جن پر اللہ کے انعام نازل ہوئے اور کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوئے اور اللہ ان پر غضبناک نہیں ہوا. آخری گل یہ کہ جڑا بندہ آندا شیعہ نہیں مندے انہوں نہیں مندے لئیا اسی مندے جان لئی جن نے لیاونے نہیں لیا سانو کہڑے بوسکی دے سوٹ دینے پینے مننا ہی ہے نا اسی من جاں گی. ایتھے قرآن تے ہاتھ میں رکھنا ادھر تو رات ہادی دی علامت ہے او دے تے شیطان دا غلبہ نہیں ہوندا او کدی گمراہ نہیں ہوندا اللہ او دے تے غضبناک نہیں ہوندا. جن نے منوانے نہیں اس قرآن تے ہاتھ رکھ کے منوا پر منوا او جڑے زندگی چ کدی بھی گمراہ نہ ہو. ہاں صدقے جاواں تے جنہ بندیاں نو 17 سالہ بعد نبی دسے بزرگوں شراب حرام ہوندی ہے وہ ہدایت لینے والے ہوتے ہیں ہدایت دینے والے نہیں. شاہ جی تشریف فرما ہو گئے 3 منٹ میرے پڑھن چ باقی تے میں صرف 3 منٹ پورے کرنا مت آخر کٹ پڑ گیا 3 منٹ پورے کرنے. بابا جی تشریف فرما ہو گئے بہت اچھا ہو گیا. میرے عزیزو ہادی اسے کہتے ہیں جس پہ شیطان کا غلبہ نہیں. 12.5 گن ہے 14.5 گن ہے الحمدللہ کدھرے تین انہوں دی گمراہی نظر نہیں آئے گی. یہ ہدایت دے تقسیم کرنے والے نے لوگ ہدایت لین والے نے یہ ہدایت بنڈن والے نے. ہاں جڑے کرو ہدایت لئی ہوئے نا انہوں دیا تیاں نو نہیں ماری دا جڑے کرو قرآن پڑھیا ہوئے نا اس گھر دیا بچیاں دا بھی حیا کری دا انہوں دیا بیٹیاں دا بھی حیا کری دا. پرائمری سکول تک جدے کو بندے پڑھے نا بندے ڈی سی بھی ہو گئے نا اگر وہ گھر موجود ہے تو لوگ حیا کر دیں. وہ آتے ہیں ساڑھے سر جی نے میں انہوں کو چھوٹے ہوندے ہیں قرآن پڑھیا انہوں کو میں پرائمری کی ہے انہوں کو میں مڈل کلاس تک پڑھیا انہوں کو میں میٹرک تک پڑھیا. ٹیچراں دا تے لوگ حیا کردے نے. میں کئی باری تانوں دسیا ساڈے پنڈ ایک معذور سی بی بی فاطمہ بی بی انہوں دا نام سی تے اٹھ نہیں سن سکتے بیٹھے دے تے انہوں دیاں لڑکیاں میں کام کردیاں ویکھیاں انہوں نے کہا اولاد بھی نہیں سی شادی بھی نہیں سی ہوئی ضعیفہ سا. کوئی لڑکی جھاڑو پھیر رہی ہے کوئی روٹی لیاوندی ہے پئی کوئی کپڑے لیاوندی ہے پئی کوئی کپڑے دھوندی ہے پئی. میں ایک دن کھلو گیا میں کہا اماں جی تانوں اللہ پاک نے اس طرح ہی پھر مزدوری رکھا ہے تے کدی تانوں خیال نہیں آیا کہ میرے نال کی ہویا. خدا دی قسم کہن لگے بچیا جڑیاں بچے رکھ دیاں نے تے اولاد رکھ دیاں نے انہاں نالوں میں سوکھی کیوں ہو سکے پورے پنڈ دیاں تیاں میری تیاں نے ایتھے بہ جا اندر میرا صندوق بھرے ہے ہو سکے میں معذور ہوں نا میں منگدی نہیں میں ونڈ نہیں ہوں میرے لوگ ویکھو نا آخری گل پہ کر میں ونڈ نہیں ہوں
کیویں انہاں کہ صندوق بھریا میرا ساریاں میرے کو قرآن پڑھیا سارے پنڈ دیاں بچیاں وہ مینوں سوٹ لیا دیندیاں نے میں کنے کو پانے نے اندر ٹھیر لگا ہے میں اگوں ونڈدیاں پئی اے نہ ہر گھر دی بچی میرا حیا کردی ہے جڑی شادی ہو گئی وہ بھی کدی آندی ہے تے میرے کپڑے لے کے آندی ہے میں تے کدھر جا نہیں سکی اگر مینوں کدھر چک چک کے لے بھی جان کسے شادی وچ تے جنہ جنہ میرے کول قرآن پڑھیا وہ بچیاں مینوں ہتھاں تے چکیا ہتھاں تے یہ مطلب ہے جن نے قرآن پڑھایا ہوئے نا کسے پنڈ انہوں قرآن پڑھن والیاں ہتھاں تے چک کے پھردیاں نے میرا خیال ہے جدا آنسو آ گیا ہائے آئیے تسی بھی اتھے ہی اپڑ گیا جتھے میں اپڑ گیا اور جس بی بی نے جیڑی محلے چ قرآن پڑھایا ہوئے اس محلے چ بچیاں انہوں کپڑے دیندیاں نے یا تیاں اس گلی چو گزریاں جتھے قرآن پڑھایا سارے تے ویگ ویگ کے بی بی آندی تھی تو تے نہ مارنا تو ہی تے میرے کو قرآن پڑھے یہ روایت لمبی ہے میں ایک جملہ پر آنسو آ گیا میرا میری مجلس ہو چکی گھنٹہ ہو گیا ایک کو گل کرنا ایک بی بی دی گلی چو بی بی دا گزر رہا کوفے چو اے بی بی دی کنیز رہ چکی سی تے شادی بی بی نے آپ کی تھی سی لمبی گل تو میں نہیں نہ کر ٹول بجے تے اے دی بچی ادھوں ہو گئی 3-5 سال دی بچی دوڑ کے چھتے آئی تے ویکھیا کٹے سر عورتاں دے ہاتھ بدے جناب زینب دے گھر چ بی بی سکینہ نو ویکھیا اے دوڑ کے تھلے آ کے کہنے لگی اما چھت تے آ میں تینوں چھوٹی جی قیدر وکھانی ماں کہنے لگی قیدراں نہیں نے قیدیاں تو علاوہ بیبیاں نے تے شریف بیبیاں بھوک لگے تے کھانا نہیں منگدیاں پیاس لگے تے پانی نہیں منگدیاں کسے کولوں جدا ساہ نکلدا نا او آندی ہے واہ حجابا ہاں پردے نو رون والیاں شریف عورتاں نے بیٹی نو نال لا کے کہنے لگی بیٹا آخری جملہ بیٹا میں کدی نہ چھت تے نہیں گئی ہائے کتھوں آئی ہے دوروں کدھروں ہائے آئی ہے میں پترا کدی چھت تے نہیں گئی میں بازار کدی نہیں گئی کدی میں نے ویکھی کہنے لگی ہاں اماں تو چھت تے بھی کدی نہیں گئی تو بازار بھی کدی نہیں گئی ابا جان نے کنیزاں رکھیاں نے ملازم رکھے نے ہوں سفر تے کدھر گئے نے لیکن ساڈے ملازم کام کر رہے ہیں اس نے کہا بیٹا میں چھت تے اس واسطے نہیں جاندی میں بی بی زینب دی کنیز ہاں اس بچی نے آکھیا تینوں تیری بی بی دا واسطہ ہی ایک باری چھت تے آ میں چھوٹی تینوں قیدر وکھانی اس نے کہا تینوں کیوں دلچسپی ہے چھوٹی قیدر نال اے بچی رو پئی تے روندی نو ویکھ نہ سکی نال لا کے کہنے لگی ساڈے لگدے کچھ نہیں تے تینوں ایڈا ترس کیوں آ رہا ہے ترے اس گلاں دسیاں نے عزادارو تے کافی نہ جتھے میں چھڈن لگا کہنے لگی اما ایک چھوٹی جی قیدر ہے 4 گلاں میں سن کے آئی ہیں جو کچھ مینوں سمجھ آئی ہے کہ ہو سکے او دا کسے پیو قتل کر چھڑیا ہے دوسرا اما او دے منہ تے کسے ماریا ہے تیسرا اما او دے کناں چوں کسے دور کھچے نے تے کنڈے نہیں کھولے او دے کان پھٹے نے تے چوتھی گل ہو سکے اما او دے کول بدل لائے کپڑے کوئی نہیں او دے گل قمیض ہے تے او سڑی صدقے جاواں کہنے لگی میرے نال چل تینوں اس بی بی دا واسطہ ہی بیٹی نو پانی دے لیا اپنی چوری چ کچھ کھجوراں کچھ روٹیاں رکھیاں تے اپنی دھی دے کپڑے رکھے کہنے لگی تیرے اور بھی کپڑے بڑے نے انہاں نو کپڑے دے چھڑنے ہیں چلو راضی ہون گے چھت تے آئی اوتھے بی بی دا اونٹ سی ایتھے کھلو گئی بی بی دی اس حالت نو میں پڑھ نہیں سکتا آج جڑے تساں ذاکرین تو سنیے نا کئیاں دوستاں کولوں کہ دل دکھے تے مینوں معاف کرنا نہ مینوں معاف نہ کرنا دل دکھے تے مینوں دعا کرنا میں تانوں دعا کراں گا میرا دل دکھے ہے نا ایک گناہ ہے معافی منگنا دل دکھے تے معافی نہ انہاں دے غم وچ دل دکھے تے دعا کرنا تسی میرے واسطے تے میں تہاڈے کو میرا دکھی ہے دل تاں سو آیا نا شاید تہانوں بھی آ جائے دل دکھے تے زہرا راضی ہوے گی دل دکھے تے نبی راضی ہوے گا اوتھے بی بی دا اونٹ سی اے بی بی پیچھے کھلو گئی پردہ تھلے کر کے بچی پانی لے کے اگے گئی اس ویلے بی بی دی حالت یہ سی کہ چہرہ اریا نہیں سی کوئی بندہ چہرہ نہیں سی دیکھ سکتا بی بی پاک دا خاصانی زہرا بی بی نے پچھلے وال سارے اپنے چہرے تے کیتے سن تے جتھے بی بی دے وال پہ مکدے سن نہ اتھوں خون دے قطرے پہ ڈگدے سن انہاں ماریا سی لوگاں پتھراں نال
بی بی 4 قدم پیچھے کھلو گئی چھت تے چھوٹی بیٹی نو اگے بھیجا تے کہن لگی آ کے بچی بی بی جان او میری اماں ہے میں بڑی اوکھیاں لے آندی ہے وڈی بی بی دا واسطہ دے کے آ تیری بیٹی واسطے پانی لے کے آئی ہیں انہوں پانی پلا لے اسے کہتے ماں پیچھے کیوں کھلوتی ہے اسے کہ میری اماں دی ہے میں پردہ دار ہوں بازار چ لوگ ٹول پہ بجاندے نے بہادر میں پتہ نہیں زہرا دی تھی دے دل چ کیڑی کیڑی یاد آئی ہوئے گی فرمایا اماں نو آکھ اتھے کھلو کے میری گل سن کہنے لگی اماں قیدن آندی ہے میری گل سن کہنے لگی میں سننی ہے ایک قدم اگے آئی کہنے لگی بی بی میں اگے نہیں آنا چاہتی اگے بازار ہے میں چھت تے بھی کدی نہیں آئی میری چھوٹی بیٹی ہے یہ نے میری منت کیتی ہے تو میری مرشدزادی دا واسطہ دیتا تو میں آئی ہوں بی بی فرمایا بچیاں دی زد نال پردہ تو نہیں نہ چھڑی دا اگر بچی نے زد کیتی ہے تو کیوں آئی ہو سکیا واسطہ وڈا دیتا سو بی بی آکھیا کون ہے وہ تیری مرشدزادی جدے واسطے نو تو برداشت ہی نہیں کر سکے تھلے منہ کر کے کہنے لگی بازاراں دے نیڑے او دا نا نہیں لینا چاہیے بی بی فرمایا کوئی ایڈی پردہ دار ہو سکیا بی بی کمال اخیر بی بی فرمایا اکو گل دس چوڑی چ کیا کہنے لگی میرے کو نہ کچھ روٹیاں نے تسی مسافر ہو پتہ نہیں کدوں تساں کھادی اے کھا لو کچھ کھجوراں نے انہاں نو ونڈ لو بی بی فرمایا تیری جوڑے چو کپڑے کیسے آخری گل کہنے لگی میری بیٹی نے ویکھ کے گئی ہے نا تے تیری دھی دے کپڑے سڑے نے نا تے اے کو بدلن والا کپڑا کوئی نہیں نا کیونکہ سڑے کپڑے سڑ جان تے نویں بدل لئی دین اے دا پیو بڑا امیر ہے اے دا شاید اس بی بی نو اس ویلے تک پتہ نہیں سی اے جنوں غریب پیا نہیں ہے اے دے پیو دے جوڑے رشتہ ہو دے کہنے لگی یہ دا پیو امیر ہے تینے بڑے کپڑے بنا کے دیتے نے تے اے دے کپڑے بہت زیادہ نہیں اور پا لے گی تسی مسافر ہو کتھوں سوان کے پاؤ گے اے میری تی دے کپڑے نے تے اس تی نو پا لے زہرا دی تی دا ایڈا وڈا وین کربلا چ بھی نہیں ہویا جڈا وڈا وین کوے دے بازار چ کیتا اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرما دیا صدقہ تو حرام ہونا لینا کوے آڑے ہو صدقہ ساڑھے تے حرام ہے 2 قدم پیچھے ہو کے آندی ہے صدقہ تے علی دی اولاد تے حرام ہے ماننتی بی بی تو کون ہے بی بی والا نو چٹکا دے کے فرمایا ام حبیبہ میں زینبہ کوڑے دی گردن نلا بازی حسین نو کے سناتے ہی اجڑ گیا ہی ویڑا بطول دا لٹیاں گئیاں نہیں تیاں زہرا دیا وما علینا الا البلاغ ایک مجلس اذان اعلان ایک مجلس اذان اعلان سلامات فرما گے نو امام برگاہ قصر عباس محلہ حسین آباد جنڈچ بروز اتوار دن 2 بجے 31 اگست تئی مجلس اذان منعقد ہو سی جس سے پڑھنے والے حضرات علامہ عارف حسین واحدی علامہ خورشید انور جوادی امیر حیدر نقوی اسماعیل نجم غلام عباس بلوچ نوازش علی بیے عاصم رضا باجوہ اور دیگر ذکر محمد و آل محمد فرمائے شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کرو جی ٹھیک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت حسینیت حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری علی کی بے مثل تصویر جب خالق بنا بیٹھا علی کی بے مثل تصویر جب خالق بنا بیٹھا تو اس میں نور کے سب رنگ من جملہ سجا بیٹھا تو پھر بولا میرے محبوب اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھو علی کی ہر ادا پہ میں اپنی خدائی لٹا بیٹھا ملت جعفریہ نفخ جناب ذاکر اہل بیت اقبال حسین شاہ بجاڑ صاحب ذکر محمد و آل محمد فرمائے
میں مامنو میں سیدہ میں والے سے فوت ہو گئے میں چھوٹے بہن میں کاک مار کوئی کہانی ہر سنائتے خود سنائتے میں سیدی میں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نعود علی مظہر العجائب تجدہو اون اللقا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی میرا اللہ مجلس سزا اہتمام و انصرام خرچ اخرجات قبول فرما معاونی نبانیان باللخص ملک تجمل حسین دی توفیقات خیرج رزق حلال کاروبارج مزید برکت عطا فرما مجلس اعزا ذکر سید الشہداء ماتمداری حسن مجتبی دا سوا میرا اللہ اس خانوادہ دے تمام مرحومین بالخصوص انہ دے والد مرحوم دی روح پر فتو تک پہنچا